سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے اس درس کا عنوان ہے صرف اسلام ہی کیوں. اسلام یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں الاستسلام، خود سپردگی، کسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا، کسی کی تابعداری قبول کر لینا، یہ اسلام کا لغوی معنی ہے. اسی سے اللہ رب العالمین کی صفت السلام ہے، جس کے معنی ہیں کہ اللہ رب العالمین تمام قسم کے عیوب، تمام قسم کے نقائص سے پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے. اللہ کے ساتھ کوئی بھی عیب، کوئی بھی نقص والی چیز جڑی ہوئی نہیں ہے. وہ ساری چیزوں سے پاک اور منزہ ہے. شریعت کی اصطلاح میں اسلام اس دین کا نام ہے جسے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اسی دین محمدی کو ماننا، اللہ کے احکامات اور رسول کے فرمودات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، اسی کا نام صحیح اسلام ہے. اسلام یہ غالب کیوں ہو کر رہے گا؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے یہ کائنات رچائی اور بسائی ہے، اس کائنات میں رہنے والی تمام چیزوں کا جو خالق اور مالک ہے، جو سب کا روزی رساں ہے، اس نے یہ خبر دی ہے کہ دین اسلام یہ غالب ہو کر رہے گا. دنیا کے تمام مذاہب، دنیا کے تمام ادیان و ملل، دنیا کے تمام عقائد وہ مغلوب ہو کر رہ جائیں گے، اسلام غالب ہوگا. اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب، جسے اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اس کی ایک سورت سورہ فتح، سورت نمبر 48 اور آیت نمبر 28 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، کہ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو حق بات دے کر، ہدایت کے ساتھ اور دین حق دے کر کے بھیجا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ دنیا کے تمام مذاہب پر اس دین اسلام کو غالب کر دے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور ایسا ہو کر رہے گا، اللہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے. یہ اللہ کی شہادت ہے جو اس نے دین اسلام کے بارے میں دی ہے، جس کو خود وہی بھیجنے والا ہے. اسی معنی کی ایک دوسری آیت اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ سورت نمبر 9 اور آیت نمبر 33 میں بھی ذکر کیا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ان الفاظ کا فرق ہے یہاں پر. اللہ کہتا ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، وہی ہے جس نے اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے کر بھیجا اور دین حق دے کر بھیجا. ليظهره على الدين كله، کیوں؟ تاکہ وہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، تمام مذاہب پر غالب کر دے، تمام عقائد پر غالب کر دے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اس آیت میں یہ جملہ اس آیت سے مختلف ہے جسے اللہ نے سورہ فتح میں ذکر فرمایا ہے. سورہ فتح میں اللہ کہتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کہ اللہ شہادت دینے کے لیے کافی ہے. اور یہاں اللہ رب العالمین ایک دوسرا جملہ اس میں ادا فرماتا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہ یہ دین غالب ہو کر رہے گا، تمام ادیان و مذاہب مغلوب ہو کر رہ جائیں گے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ یہ کافر اس بات کو ناپسند کریں. سیم اسی معنی کی آیت
بالکل اسی کے مماثل اللہ رب العالمین نے سورۃ الصف سورۃ نمبر 61 اور آیت نمبر 9 میں بھی ارشاد فرمایا ہے. اللہ کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے جس نے اپنے آخری رسول کو ہدایت دے کر اور دین حق دے کر بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ وہ دین اسلام کو تمام دوسرے دینوں پر غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو، خواہ کافر لوگ اسے ناپسند ہی کیوں نہ کریں، اللہ اسے غالب کر کے رہے گا. یہ اللہ رب العالمین کے آخری کلام قرآن مجید کی گواہی ہے کہ یہ دین اسلام دنیا کے اندر رہنے بسنے والے تمام انسانوں تک پہنچے گا، سب کے گھر میں داخل ہوگا، چاہے وہ گھر حویلی ہو، چاہے وہ گھر بنگلو ہو، چاہے وہ گھر کوئی کٹیا، کوئی جھگی اور جھوپڑی ہو، ہر ایک میں یہ اسلام داخل ہو کر رہے گا. آئیے میں آپ کو وہ روایت سناؤں جسے امام احمد نے اپنی کتاب مسند احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله فيه الاسلام، اس روئے زمین پر کوئی بھی گھر نہیں بچے گا، لا يبقى، نہیں بچے گا کوئی گھر اس روئے زمین پر، نہ تو کوئی پکا گھر پکی اینٹوں سے بنا ہوا یعنی حویلیاں، ولا وبر، اور نہ ہی جھگی اور جھوپڑیاں، نہ ہی کچے اینٹ سے بنے ہوئے گھر نہیں بچیں گے، الا ادخلہ اللہ فیہ الاسلام، مگر اللہ رب العالمین اس گھر میں اسلام کو داخل کر کے رہے گا. بعز عزیز او بذل ذلیل، یا تو عزت کے ساتھ وہ اسے قبول کریں گے، شرافت کے ساتھ اسلام وہ قبول کر لیں گے، او بذل ذلیل، یا اگر وہ شرافت کے ساتھ اسے قبول نہیں کر سکیں گے تو بھی یہ اسلام ان کے گھر میں داخل ہوگا جس کی تابعداری انہیں قبول کرنی ہوگی. ایک وقت آئے گا ایسا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں گواہی دیتی ہے. گویا اسلام کیوں غالب ہوگا، اس کا مختصر جواب یہ ہے اس لیے کہ اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق ہے، اللہ رب العالمین جو ہم سب کا مالک ہے، اللہ رب العالمین جو ہم سب کا رازق ہے، اللہ رب العالمین جو علام الغیوب ہے، غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے، اس نے یہ خبر دی ہے ایک وقت آئے گا کہ یہ دین اسلام دنیا کے تمام مذاہب و ادیان پر غالب ہو کر رہے گا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے بھی اس کی شہادت دی ہے کہ دنیا کے اندر بسنے والے تمام لوگوں کے گھروں میں یہ اسلام داخل ہو کر رہے گا، چاہے وہ پکے گھر ہوں، حویلیاں ہوں، فلیٹس ہوں، بلڈنگیں ہوں، یا اسی طرح سے وہ جھگی اور جھوپڑیاں ہوں، ہر ایک کے اندر اسلام داخل ہو کر رہے گا. لیکن اس کے دوسرے اسباب بھی ہیں. اسلام غالب کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ یہ دین حق ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ایک کائنات رچائی اور بسائی ہے، اس کائنات میں رہنے والی تمام چیزوں کا جو خالق اور مالک ہے، جو سب کا روزی رساں ہے، اس نے یہ خبر دی ہے کہ دین اسلام یہ غالب ہو کر رہے گا. دنیا کے تمام مذاہب، دنیا کے تمام ادیان و ملل، دنیا کے تمام عقائد وہ مغلوب ہو کر رہ جائیں گے، اسلام غالب ہوگا. اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے اپنے آخری کتاب، جسے اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. اس کی ایک سورت، سورہ فتح، سورت نمبر 48 اور آیت نمبر 28 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو حق بات دے کر، ہدایت کے ساتھ اور دین حق دے کر کے بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ دنیا کے تمام مذاہب پر اس دین اسلام کو غالب کر دے. وکفی باللہ شہیدا، اور ایسا ہو کر رہے گا، اللہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے. یہ اللہ کی شہادت ہے جو اس نے دین اسلام کے بارے میں دی ہے جس کو خود وہی بھیجنے والا ہے. اسی معنی کی ایک دوسری آیت اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ سورت نمبر 9 اور آیت نمبر 33 میں بھی ذکر کیا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. ان الفاظ کا فرق ہے یہاں پر. اللہ کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے جس نے اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے کر بھیجا
اور دین حق دے کر بھیجا. لیظہرہ علی الدین کلہ، کیوں؟ تاکہ وہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، تمام مذاہب پر غالب کر دے، تمام عقائد پر غالب کر دے. وکفی باللہ شہیدا ولو کرہ المشرکون. اس آیت میں یہ جملہ اس آیت سے مختلف ہے جسے اللہ نے سورہ فتح میں ذکر فرمایا ہے. سورہ فتح میں اللہ کہتا ہے وکفی باللہ شہیدا، کہ اللہ شہادت دینے کے لیے کافی ہے. اور یہاں اللہ رب العالمین ایک دوسرا جملہ اس میں ادا فرماتا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہ یہ دین غالب ہو کر رہے گا، تمام ادیان و مذاہب مغلوب ہو کر رہ جائیں گے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ یہ کافر اس بات کو ناپسند کریں. سیم اسی معنی کی آیت بالکل اسی کے مماثل اللہ رب العالمین نے سورۃ الصف سورۃ نمبر 61 اور آیت نمبر 9 میں بھی ارشاد فرمایا ہے. اللہ کہتا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہی ہے جس نے اپنے آخری رسول کو ہدایت دے کر اور دین حق دے کر بھیجا ہے. لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ وہ دین اسلام کو تمام دوسرے دینوں پر غالب کر دے. ولو کرہ المشرکون، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو، خواہ کافر لوگ اسے ناپسند ہی کیوں نہ کریں، اللہ اسے غالب کر کے رہے گا. یہ اللہ رب العالمین کے آخری کلام قرآن مجید کی گواہی ہے کہ یہ دین اسلام دنیا کے اندر رہنے بسنے والے تمام انسانوں تک پہنچے گا، سب کے گھر میں داخل ہوگا، چاہے وہ گھر حویلی ہو، چاہے وہ گھر بنگلو ہو، چاہے وہ گھر کوئی کٹیا، کوئی جھگی اور جھوپڑی ہو، ہر ایک میں یہ اسلام داخل ہو کر رہے گا. آئیے میں آپ کو وہ روایت سناؤں جسے امام احمد نے اپنی کتاب مسند احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ فیہ الاسلام، اس روئے زمین پر کوئی بھی گھر نہیں بچے گا. لا یبقا، نہیں بچے گا کوئی گھر اس روئے زمین پر، نہ تو کوئی پکا گھر پکی اینٹوں سے بنا ہوا یعنی حویلیاں، ولا وبر، اور نہ ہی جھگی اور جھوپڑیاں، نہ ہی کچے اینٹ سے بنے ہوئے گھر نہیں بچیں گے. الا ادخلہ اللہ فیہ الاسلام، مگر اللہ رب العالمین اس گھر میں اسلام کو داخل کر کے رہے گا. بعز عزیز او بذل ذلیل، یا تو عزت کے ساتھ وہ اسے قبول کریں گے، شرافت کے ساتھ اسلام وہ قبول کر لیں گے، او بذل ذلیل، یا اگر وہ شرافت کے ساتھ اسے قبول نہیں کر سکیں گے تو بھی یہ اسلام ان کے گھر میں داخل ہوگا جس کی تابعداری انہیں قبول کرنی ہوگی. ایک وقت آئے گا ایسا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں گواہی دیتی ہے. گویا اسلام کیوں غالب ہوگا، اس کا مختصر جواب یہ ہے اس لیے کہ اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق ہے، اللہ رب العالمین جو ہم سب کا مالک ہے، اللہ رب العالمین جو ہم سب کا رازق ہے، اللہ رب العالمین جو علام الغیوب ہے، غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے، اس نے یہ خبر دی ہے ایک وقت آئے گا کہ یہ دین اسلام دنیا کے تمام مذاہب و ادیان پر غالب ہو کر رہے گا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے بھی اس کی شہادت دی ہے کہ دنیا کے اندر بسنے والے تمام لوگوں کے گھروں میں یہ اسلام داخل ہو کر رہے گا، چاہے وہ پکے گھر ہوں، حویلیاں ہوں، فلیٹس ہوں، بلڈنگیں ہوں، یا اسی طرح سے وہ جھگی اور جھوپڑیاں ہوں، ہر ایک کے اندر اسلام داخل ہو کر رہے گا. لیکن اس کے دوسرے اسباب بھی ہیں. اسلام غالب کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ یہ دین حق ہے، اور اس کے حق ہونے کی شہادتیں اپنوں نے نہیں غیروں نے بھی دی ہیں، اور آج کی اس دنیا نے نہیں، زمانے جاہلیت سے لے کر آج تک اس کی حقانیت مسلم ہے. آئیے میں کچھ واقعات آپ کو سناتا ہوں کہ شروع میں جو اسلام کی تعلیمات سے ناواقف تھے، انہوں نے جب اسلام کی بات سنی تو کس قدر اسلام کی حقانیت ان کے دلوں پر بیٹھ گئی اور انہوں نے اسے تسلیم کر لیا، اس کے گواہ بن گئے. آئیے میں کچھ واقعات آپ کو سناتا ہوں. ایک واقعہ جو عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ نے دین کی تبلیغ شروع کی تھی اور آپ مکی زندگی گزار رہے تھے، معراج کا واقعہ پیش آ چکا تھا. اس واقعے کے کچھ عرصہ کے بعد طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ، جو اس وقت زمانے جاہلیت کی زندگی گزار رہے تھے، اسلام کی تعلیمات سے ابھی وہ روشناس نہیں ہوئے تھے، یہ اس وقت یمن کے اطراف میں ایک بستی آباد تھی، جس بستی میں ان کا قبیلہ قبیلہ دوس آباد تھا.
اس قبیلے دوس کے یہ رئیس اور ہیڈ تھے، چیف تھے، پریزیڈنٹ تسلیم کیے جاتے تھے۔ چنانچہ ایک بار ان کا مکہ آنا ہوا، یمن کے اطراف سے چل کر مکہ آنے کی خبر اہل مکہ کو مل گئی۔ چونکہ یہ سردار تھے، اپنے قبیلے کے لیڈر تھے، قبیلے دوس جو ایک بڑا قبیلہ اس وقت تسلیم کیا جاتا تھا، اس کے پریزیڈنٹ تھے، اس لیے جب ان کے آنے کی خبر مکہ والوں کو ملی تو اہل مکہ نے ان کا پرتپاک استقبال کرنے کی تیاری شروع کی۔ چنانچہ جس دن انہیں آنا تھا، اہل مکہ اپنی بستی سے نکل کر ان کے راستے میں وہاں بیٹھ گئے تاکہ قبیلے دوس کے آنے والے سردار کا اچھی طرح استقبال کر سکیں۔ چنانچہ طفیل بن عمرو الدوسی کہتے ہیں کہ اہل مکہ نے میرا بہت ہی پرجوش انداز میں استقبال کیا، میری آؤ بھگت کی، اور جس طرح سے بھی ہو سکتی تھی انہوں نے ہاسپٹیلٹی کی خدمت انجام دی اور ہر طرح سے میرا خیال کیا۔ لیکن مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ دیکھو، اس مکہ شہر کے اندر ایک شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے،